اب اس میں اخونزادہ صاحب یہ بتائیے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ، اس میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو عوامی احتجاج کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے 27ویں ترمیم کو روکنے کے لیے، یا حکومت سے براہ راست اس سلسلے میں مذاکرات کیے جائیں، انہیں منایا جائے کہ بھائی یہ آئین کے لیے اچھی نہیں ہے، آئین کو ایسے امینڈ نہیں کر سکتے جیسے کہ کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ پیپلز پارٹی سے بات چیت کی جائے کہ بھائی آپ کا ووٹ امپورٹنٹ ہے، آپ پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کون سی چیز قابل عمل آپ کو لگتی ہے اور کس پر تحریک تحفظ آئین نے اتفاق کیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو میٹنگ میں خود موجود تھا، یہ 3 باتیں مولانا صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے کوٹ کر رہے لوگ، لیکن یہ اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے کامران بھائی سے بھی پوچھا اور قادر مندخیل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا۔ مولانا صاحب نے ضرور بتایا کہ بلاول نے اشاروں کناروں میں بات کی تھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے، کل کر ڈسکشن نہیں کی، لیکن اشارتاً وہ ایک بندہ سمجھ لیتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اور میڈیا نے اس کوٹ بھی کیا ہے، کیونکہ جب ہم نکل گئے تو انہوں نے صحافیوں کو پھر اپنے گھر بلا لیا تھا، تو اس میں انہوں نے ضرور اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ پریشان تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اب آپ نے پوچھا کہ کون سی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے کریزیڈنشل میں کیا ہے سوائے 73 کے آئین کے، جس چیز کا ہمیشہ یہ لوگ کہتے آئے کہ ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا ہے، اور اس پہ مولانا صاحب کے والد صاحب کے بھی دستخط ہے، ان کے بانی کے بھی دستخط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک تسلسل ہے۔ ہماری جو کل کی ملاقات تھی، ایک تو یہ کہ بڑی خوشگوار ملاقات رہی ہماری، کل کے 3-4 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور ایک چیز کے اوپر گفتگو۔ کیا اس کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ مرکزی نقطہ یہ ہے جو مولانا صاحب اور ہمارے بیچ بالکل اتفاق ہے اس کے اوپر، وہ یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس میں مولانا صاحب اور تحریک تحفظ پاکستان کا موقع بالکل واضح ہے پہلے دن سے، جس دن الیکشن ہوئے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہے، ٹھیک ہے، جس کو فارم 47 کی بنیاد پر زور اور دونس کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اس حکومت کو ملک کے اس متفقہ دستاویز جس کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، آلریڈی 26ویں ترمیم میں جس کو بڑے زخم پہنچے ہیں، 27ویں ترمیم کی شکل میں کیوں اتنی جلدی میں چھیڑخانی کی جا رہی ہے؟ مولانا صاحب بالکل اس پہ تشویش کا اظہار کیا انہوں نے، صحیح، کہ بھئی 26ویں ترمیم ابھی اس کے زخم وہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور خود اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی ہم نے اس کے زخم، انہوں نے کہا کہ ابھی وہ نوالا حلق میں پھنسا ہوا ہے، ابھی تو اس پر عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ پھر تو اگر پس پردہ یہی چیزیں ہیں اور یہاں سے آ رہی ہے، اور قادر بھائی نے کہا تعلیم کا یا صحت کے حوالے سے، اپوزیشن کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 27ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، تو پھر حکومت اگر پیش کرنا چاہتی ہے اور ان کے پاس نمبر پورا، تو آپ کے پاس روکنے کا کیا راستہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اب اپنے سارے کارڈز وہ نہیں بتا سکتے کہ لیکن ہم نے اس کا بالکل راستہ روکنا ہوگا۔ کیسے روکیں گے؟ کل ٹیبل ہونے جا رہی ہے، کل اگر ٹیبل ہو جاتی ہے یہ ترمیم، یہ ان کا خیال ہے، کامران بھائی سے آپ پوچھ لے، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہی بات تھی کہ جب مسودہ ان کو بڑی نمبر پورا نہیں تھا، مولانا مان نہیں رہے تھے، نہیں ابھی بھی نمبر پورا نہیں، نمبر تو پورا، ٹھیک ہے، یہ ان کی وہ قومی اسمبلی کے حد تک آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگین میں یہی بات کروں گا، یہ پیپلز پارٹی کے ضمیر پہ سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ جس بات کا ہمیشہ کریڈٹ لیتی آ رہی ہے، آیا اس مینڈیٹ کے ساتھ ان کو بھی پتا ہے، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ کہاں سے یہ مینڈیٹ لے کے آ کے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارا موقع بالکل واضح ہے کہ اس اسمبلی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آئین کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ کرے، اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور مولانا صاحب نے ہمیں اس بات کا بالکل یقین دلایا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اپوزیشن مشترکہ طور پر اس چیز کا مقابلہ کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تحریک چلتی ہے اس موضوع پر، بالکل، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، اب کیا سر کل اگر ٹیبل ہو جاتا ہے اخونزادہ صاحب تو آپ حیران ہوں گے، اور کل اگر سینٹ سے منظور بھی ہو جاتا ہے تو؟ نہیں، ابھی تو میں قادر بھائی کی پریشانی کو سمجھ بھی سکتا ہوں، انہوں نے اپریسیشن کی بات کی، تو محمود خان اچکزئی صاحب کا انٹرویو وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال جو کردار ادا کیا تھا وہ بڑا منفی کردار تھا 26ویں ترمیم میں، اس پہ آتا ہوں میں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا انٹرویو آن دی ریکارڈ موجود ہے، کہ انہوں نے کہا کہ وہ بہادر ماں کا بیٹا ہے، اور بڑی بہادری دکھائی ہے کہ یہ جو ٹویٹ کی ہے، تاکہ ایک ڈیبیٹ اس سے اوپن ہو گئی، کیونکہ یہ تو ہم سن رہے تھے اسلام آباد کی ادھر
کہ کوئی چیز آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں، تو ہم اس چیز کو، اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی 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 آپ کہیے جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں قادر بھائی آپ مجھے بولنے دیں، آپ بول رہے تھے تو ہم نے بیچ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. میں نے کہا نا کہ ہم نے اپریشیٹ کیا اس چیز پہ، اور آگے بھی ہم آپ سے اس قسم کی توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ جس چیز کا سب سے، اور ہم جس طرح کامران بھائی نے بھی کہا، ہم آپ کو اس کے پل کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ کے بانی نے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک متفقہ دستاویز دیا اس ملک کو، اور اس وقت بھی کوئی ملک میں ایسی وہ صورتحال نہیں تھی، اپوزیشن اس وقت بھی بڑی سخت تھی، لیکن اس مسودے کے اوپر سب کا اتفاق موجود تھا. آج اس مسودے کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو حقیقتاً اس ملک کی حکمران جماعت ہونی چاہیے تھی، جس طرح 8 فروری 2024 کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور یہی ہم پیپلز پارٹی سے گلہ کرتے ہیں. آپ ہمارے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے کہ پچھلے کچھ سالوں سے آپ لوگ اقتدار کی اس ہوس میں کہاں تک چلے گئے ہیں. پی ٹی آئی کا مقدمہ قیدی نمبر 804 کہ بالکل واضح ہے. جمہوریت کے لیے میں جب ان سے سوال کر رہا تھا، مگر جب ان سے سوال کر رہا تھا وہ سارا جواب پی ٹی آئی کے حوالے سے دے رہے ہیں. آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کے بارے میں، آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ ان کا جواب دے رہے ہیں. میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. عمران خان نے مقدمہ بڑا واضح رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور تحریک تحفظ پاکستان کی پوری قیادت یہی ہے کہ لڑائی یہی ہے جمہوری قوتوں کی اور غیر جمہوری قوتوں کی. ہم جمہور کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں کامران بھائی نے کہا، میں اس پہ 1000 بات کہہ سکتا ہوں، لیکن میں تفریق اور نفاق کے ذہنیت والا رکھنے والا انسان نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں نے آج بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، جو ہمارے حالات ہے، باقی کراچی کا، سندھ کا میں اتنا اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا، وہ قادر بھائی کو پتہ ہوگا. میں اپنے کا مجھے پتہ ہے پشتونخوا کے کیا حالات ہے. ہمارے اوپر جنگ کے بادل منڈلائے جا رہا ہے، ہم وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، ہم تو ایک جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے مینڈیٹ کو نہیں مانا جا رہا. آج بھی میرا وزیر اعلیٰ 4 گھنٹے میں اس کے ساتھ ہائی کورٹ میں موجود تھا. چیف جسٹس صاحب نے زحمت ہی نہیں کی کہ وہ آ کر ان سے ملے. بھئی ہم تو ان سے صرف یہ کہہ رہے کہ آپ ہمارے کیس فکس کر دیں. کون سا ایکسٹرا فیور مانگ رہے ہیں؟ کوئی ایکسٹرا قانون سے یا آئین سے باہر جا کر کوئی چیز مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ پھر اڈیالہ جاتا ہے. آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے اور یہ سیاسی ذہنیت نہیں رکھتی. تو آپ کسی بھی ذی شعور انسان کو، کسی بھی عزت نفس رکھنے والے انسان کو اس طرح کریں گے تو کیا جواب آئے گا؟ وہ آپ کے اوپر پوربس آئے گا. یقیناً ہمارے لیڈر نے جمہور کا مقدمہ عوام کے ساتھ میں بھی رکھا ہے. تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت بھی یہی چاہتی ہے، اور ہم نے کل مولانا صاحب سے بھی اسی پہ گفتگو کی اور وہ بھی اس چیز پہ ایگری کر رہے ہیں. اور ہم اگین قادر بھائی سے 1000 اختلاف سے ہی ہم پیپلز پارٹی سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کے اس دورہ کے اوپر صحیح سمت میں کھڑی ہو. یہی ہماری التجا ہے. صحیح سمت ان کے نزدیک تو وہ صحیح سمت ہے نا، آپ کے نزدیک یہ صحیح سمت ہے. یہ جو ڈیبیٹ ہے تو تاریخ پہ سب کا انصاف کرے. وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت بننا ملک کے مفاد میں ہے اور وہی صحیح سمت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مفاد میں نہیں ہے اور یہ صحیح سمت ہے. یہ تو ڈیبیٹ تک نہیں ہے، بات آئینی عدالت تک ہوگی نا. اب اس کے ججوں کے تبادلے تک ہے، مجسٹریٹس کے پاورز دینے ہیں، ڈی سیز کو، این ایف سی کو چھیڑا جا رہا ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھے کہ 18ویں ترمیم کو ایک قسم کے رول بیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم تو آلریڈی اس چیز کا شکار ہے، اسی دلدل میں پسے ہوئے ہیں. آپ مزید ہمیں جو ہے نا، اور صرف ہمیں نہیں اس ملک کو ایک کائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ہم تو آپ کا راستہ روکیں گے. بالکل صحیح ہے. تو چلیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جس میں کئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. جیسے طارق صاحب سے سوال ہوا کہ کیا نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً لیا گیا ہوگا، یقیناً ان کو پتہ ہوگا. تو ابھی بہت ساری چیزیں اندازوں سے چل رہی ہیں. جیسے مندوق خلیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ سی سی کا اجلاس ہو رہا ہو اور مسودہ نہ ہو، تو یقیناً مسودہ ہوگا ان کے پاس.